محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج آپ کے اس علاقہ رند اڈا پر ہونے والی سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صدر محفل میرے انتہائی عزیز دوست اور بھائی حضرت قبلہ مفتی سید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معززین علاقہ، علماء اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، سالہ سال سے آپ اپنے اس علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس پر کما حقہ جزا تو خلاق عالم ہی عطا فرما سکتے ہیں، اور اگر ہماری نیتیں اس کے لیے خالص رہیں تو یقیناً اس پر مجھے اور آپ کو خالق کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ہمیں اخروی انعامات بھی یقیناً ملیں گے۔ اور خالق سے دعا یہی ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں نیت کو درست فرمائے، اور میں جو کچھ کہوں مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین امت ہے۔ اس کو خیر امت بھی کہا جاتا ہے، امت وسط بھی کہا جاتا ہے، معتدل امت بھی کہا جاتا ہے۔ معتدل، خیر یا آپ کہہ لیں کہ اس کو بہترین امت جو کہا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی ہیں، جن وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کو جو دین ملا اور جس طرز اور طریقے سے اسے چلنے کا حکم ملا، وہ دیگر امتوں کے حوالے سے معتدل راستہ تھا، یعنی اس امت کو بے شمار آسانیاں عطا کی گئی۔ رسالت پناہ معراج کی شب خلاق عالم سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد قریب ہو جائیے، آپ قریب ہوتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے قریب تر ہو جائیے۔ آپ قریب تر ہوتے ہیں
تو خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ جواباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار نہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار نہیں۔ تو خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا ہے، انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ یعنی آپ اتنی بہترین امت ہیں کہ جس کو خالق سلام بھیجتا ہے، جس کو خالق سلام بھیجتا ہے۔ آپ کتنے بہترین لوگ ہیں، کتنے عمدہ لوگ ہیں۔ آپ نے آج تک تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سنا ہوگا فضائل، آپ نے حفظ قرآن کرنے والے کی فضیلت بھی سنی ہوگی، ایسی ہے نا، سنتے رہتے ہیں۔ مولوی تو دستے کہ نہیں دستے بھائی، میں تھوڑا جہا سادہ جہا بندہ، تو چونکہ میرا تواڈے اس جلسے چانا ہویا پہلی باری، تو میں تواڈا مزاج نہیں جاندا، تساں میرا نہیں جاندے۔ کوشش کر سائیں بے گفتگو دے آخر تک یا تساں میرے ورگے ہو جاؤ یا میں تواڈا ورگے ہو جاؤں، جائز گل ہے نا جی، کوشش کر لویے کہ نہ کریے جی، چونکہ ٹائم میرے کو بڑا مختصر ہے، 6:25 تک آکھیا گیا تو 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ میں تمہیں اپنی گل سمجھانی، تو کوشش کر سائیں پہ ایک دوجے دے مزاج آشنا ہو جاوی۔ بولو نا، تو سائیں فضیلت تو سنی ہے نا کہ حافظ دے اتنے اتنے انعامات ہو سن، حافظ ٹردا ہے تو او دے پیراں تلے فرشتے پر بھی چھائیں دے، یہ گل ہے نا جی۔ خیر، میں جب اپنے ادارے میں موجود ہوتا ہوں تو میں اکثر اپنے اساتذہ سے یہ درخواست کرتا ہوں اور حفاظ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک ویری دماغ چو یہ گل کٹ دیو بے تواڈے پراں تلے فرشتے پیر بچھاندے، ایک ویری دماغ چو یہ گل کٹ کے نا تے پھر دین دی محنت کرو تے تانوں سمجھ آ جاسی بھائی فرشتے پر بچھاندے کیوں ہیں۔ کیونکہ قرآن محض پڑھنے کا نام نہیں، آپ نے کہہ لیا، بتلا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تے قاری صاحب خوش ہو گیا جی میں روز پڑھاندا پیا تے اگوں وال پڑھدا پیا، لہذا میرے واسطے اتریا۔ بھائی تیرے واسطے نہیں اتریا، اے قرآن اس جملے دا معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن انہوں سکھ لیا، جدو قرآن سکھیا جاوے پھر جھوٹ نہیں بولیا جاندہ، پھر بے ایمانی نہیں ہوندی، پھر دھوکھا نہیں دیتا جاندہ، پھر پڑوسی دا حق غصب نہیں ہوندہ، پھر چندہ جس مقصد واسطے لیا جاوے اسے مقصد دے اتے خرچ ہوندہ ہے۔ سمجھے جا رہی ہے گل کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ بہترین امت کے لوگ ہیں، آپ نے یہ تمام تر فضائل تو سنے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنی فضیلت کا علم ہے کہ آپ کتنے بڑے لوگ ہیں، آپ کو رب نے کتنا نوازا ہے، کہ آپ کو وہ خالق کائنات جس نے اس پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، اور وہ رب کہتا ہے کہ اگر میں اس کائنات میں آنے والے تمام تر افراد کی آخری ترین خواہش پوری کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور باہر نکالے تو جو کچھ سوئی کے ساتھ آتا ہے، رب کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ ہر فرد کی آخری خواہش بھی وہ پوری کر چھوڑے۔ اور وہ رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ رب کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا مل کر اس کی خلاف ورزی شروع کر دے، اس کی توہین کرنا شروع کرے، اس کے خلاف بولتی رہے، ساری کائنات مل کر یہ کوشش بھی کرے، تب بھی اس کی شان کبریائی میں ایک ذرے کی کمی بھی نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات مل کر رب کہتا ہے اس کی مدح کرتی چلی جائے، ساری کائنات مل کر اس کی مدح کرے تو اس کی شان میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی ذات، اتنی اعلیٰ ذات، اتنا بڑا خالق جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیے، جو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر چھوڑے، جو ہلنے والی زمین کو ایک ہی مقام پر پیوست کر چھوڑے، جو سورج اور چاند کو اس کے مقرر کردہ راستوں پر گھمانے کی طاقت رکھتے، اختیار اور قوت رکھتے، وہ رب آپ کو سلام بھیجتے۔ آپ سوچئے تو صحیح رب نے آپ پر کتنا بڑا انعام دیا، اور یہ انعام کس کی بدولت ہوا؟ کس کی بدولت ہوا ہے؟ آپ یاد رکھیے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کسی بھی اصول پر، کسی بھی اکائی پر پرکھنا شروع کریں، محمد آپ کو آخری نبی نظر آئے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ، حضرت محمد رسول اللہ کے بعد حضور کو جانتے ہوئے، حضور کو پہچانتے ہوئے آپ کسی اور کو نبی مانیں۔ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ میں یہ محض لفاظی نہیں کر رہا، یا آپ کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، یا اپنی بات نہیں رکھ رہا، میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا۔ علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ کنویں سے نکلے، کنواں رونا شروع کر دیا کہ اسے یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ یوسف باہر نکلے تو ان کے چہرے کی تمازت سے سامنے موجود ٹیلے روشن ہونا شروع ہو گئے۔ یوسف مصر کے بادشاہ بنے، قحط سالی پھیلی، یوسف تخت لگاتے ہیں میدان میں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور رخ سے صرف نقاب ہٹاتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے ہیں، یوسف کے نقاب ہٹانے کے ساتھ ہی ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی رب نے یوسف کو ایسا مثالی حسن عطا کیا ہے کہ چہرے کی چمک سے صحرا روشن ہو جائے۔ اگر کسی شے سے جدا ہو تو اس کی جدائی اس کو رونے پر مجبور کر دے، حتیٰ کہ باپ نبی ہے لیکن یوسف کی جدائی میں روتے روتے اپنی آنکھوں تک کو گوا بیٹھتے ہیں۔ اس حد تک یوسف حسین ہے، اس حد تک یوسف باکمال ہے، اس حد تک یوسف بہترین ہے۔ لیکن ہزاروں یوسف کیوں نہ ہوں، محمد الرسول اللہ کے حسن کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا حسین بھی ہے، ہر نبی اپنے زمانے کا عالم بھی ہے، ہر نبی اپنے زمانے کا بہترین فرد ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ کو رب نے بہترینوں کا سردار بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو رب نے حسینوں کا سردار بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو رب نے عالموں کا سردار بنایا ہے۔ محمد تپتی ہوئی دھوپ میں اپنا جوتا گانٹھ رہے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک سے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ ان قطروں کے گرنے کا منظر اتنا حسین تھا کہ کائنات کی وہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ ترین خاتون، وہ خاتون جس کی عظمت بتلانے کے لیے رب اس کے حجرے کو جنت بنا چھوڑتے، وہ خاتون دیکھ کر کہتی ہے کاش وہ آنکھیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا محمد کو دیکھ لیتی، کاش وہ ہاتھ جو یوسف کو دیکھنے کے چکر میں کٹ گئے تھے محمد کو دیکھتے اپنے دل نکال کر باہر رکھتے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا حسن اس کائنات میں ظاہر نہیں ہوا، ابھی ظاہر بھی، بولے نا ابھی ظاہر بھی، یعنی حسن اتنا ہے کہ اگر آپ کا عکس دیوار پر پڑے لوگ اپنا چہرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا حسین دیکھا ہے آپ نے، آپ کسی نگاہ نے دیکھا ہے کہ عکس دیوار پر پڑے اور لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، لوگ اس میں اپنا؟ حضور اگر تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکل آئیں تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کے رخ انور کے سامنے آپ جس گلی سے گزرتے وہ گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی۔ ایک یہودیہ نے ایک کتاب لکھی کہ خوشبو کی بنیاد کہاں سے بنی، پوچھتے پوچھتے اسے بتلایا گیا کہ خوشبو کا مرکز اور منبع پیرس سمجھا جاتا ہے، جہاں سے خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ پیرس پہنچی، جا کر پوچھا یہ خوشبوئیں بنتی کیسے ہیں؟ کہا کہ ساری خوشبوؤں میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں جن سے یہ بنتی ہے۔ اس نے کہا مرکزی نقطہ بتلاؤ۔ مرکزی نقطہ کیا ہے؟
جہاں سے یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے، کہا ٹی روز ایک خوشبو ہے جو ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خوشبوئیں آگے مختلف سانچوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں اور ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کہا ٹی روز کہاں سے آتی ہے؟ بتلایا گیا اصفہان سے آتی ہے۔ وہ اصفہان پہنچی، اس نے اس لمحے میں اس کی فصل دیکھی گلاب کی، ٹی روز کی فصل دیکھی، فصل دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہیں سے یہ پھول اگتا ہے اور دنیا میں پھیلتا ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے کہا یہاں سے نہیں، ہمارے پاس دمشق سے آتا ہے۔ دمشق پہنچی، شام میں پہنچ کر دمشق میں پہنچ کر وہ پھر ٹی روز کی فصل دیکھتی ہے، ان سے پوچھتی ہے یہ فصل تمہارے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور اس فصل سے اتنی خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کے باغات اتنے معطر ہیں، اتنے معطر ہیں، اور پھر یہ خوشبو دنیا میں خوشبوئیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا ایک جماعت آئی تھی، حجاز سے آئی تھی، ان کے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ جمعے کے روز پوٹلی کا ڈھکن ہٹاتے سارا شہر خوشبو سے بھر جایا کرتا۔ 300 سال تک وہ اس مقام پر رہے، روزانہ ہر ہفتے پوٹلی کھولتے، خوشبو ویسے برقرار رہتی، شہر کا شہر اسی طرح معطر ہو جاتا۔ جاتے جاتے وہ پوٹلی لیک ہو گئی، لیک ہوئی، اس کا پانی اس فصل کے پانی میں شامل ہوا، اور شامل ہوتے ہوئے آج ٹی روز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پوچھا گیا اس پوٹلی میں تھا کیا؟ سوال کیا گیا آخر وہ کیسی خوشبو تھی؟ صدیوں چلتی رہی، کیسی خوشبو تھی جس میں زندگی موجود تھی؟ کیسی خوشبو تھی جو ہمیشہ لیے ہوئے تھی؟ کیسی خوشبو تھی جو اتنی اعلیٰ ہے کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود بھی نہ کم ہوتی ہے، نہ اس کی خوشبو میں کوئی کمی آتی ہے، اس کی خوشبو ہر لمحے اسی طرح معطر محسوس ہوتی ہے۔ بتلایا گیا کہ وہ جماعت جو وہ پوٹلی لائی تھی، اس پوٹلی میں بند محمد رسول اللہ کا پسینہ تھا۔ آپ حضور کی زندگی پوچھیں، رب نے تو محمد کی خوشبو کو بھی زندگی دی ہے۔ بولیے نا، آج بھی جہاں جہاں آپ کے منہ مبارک موجود ہیں ان میں اسی طرح زندگی موجود ہے، وہ اسی طرح بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑھتے ہیں، وہ اسی طرح بڑھتے ہیں، ان میں اسی طرح زندگی موجود ہے۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر، توجہ ہے میری بات کی طرف، کہ اتنا حسین پیغمبر، اور ابھی بھی آپ کا حسن ظاہر نہیں ہوا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف، ابھی بھی حسن ظاہر، اور سرکار جہاں موجود ہوتے، جس محفل اور جس مجلس میں حضور موجود ہوتے، آپ سے بڑھ کر کوئی اور شے ہنسی محسوس نہ ہوتی۔ اگر آپ چل رہے ہیں، آپ میانر ہوتے، لمبے قد والا ساتھ ہے، اس کا قد آپ سے بڑا محسوس نہ ہوتا۔ آپ چل رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج آپ سے زیادہ روشن محسوس نہ ہوتا۔ آپ بیٹھے ہوئے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، تو ابو ہریرہ پکار کے کہتا ہے نا، تُو سونا نہ ہوں اے سونے، بولیے نا، تُو سونا نہ ہوں اے سونے۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ابھی حسن کے پردے اٹھائے نہیں گئے، 70,000 پردے محمد الرسول اللہ کے حسن سے روز محشر اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک پردے کے اٹھنے سے لاکھوں گردنیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا بے مثال حسن۔ ایسا حسن اندھیرے میں مسکرا پڑیں تو سوئی مل جائے، بولے نا، اندھیرے میں مسکرا پڑیں تو بولو نا۔ تساں کدی یہ جا حسن سنے ہیں؟ بولو ویکھے ہے؟ کسے نگاہ ویکھے ہے؟ نبی واسطے شرط ہوندی ہے سونا ہوئے، گل سمجھے جا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی دی یہ شرط ہے کہ نبی سونا ہوندا ہے، نبی کو جا نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے زمانے سب تو زیادہ سونا ہوندا ہے، صرف سونا نہیں ہوندا بلکہ اپنے زمانے
بولو نا اپنے زمانے چ سب تو زیادہ سونا ہوتا ہے تے جیڑا سونے دا سردار ہے. بولو نا. ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. ایبٹ آباد کے علاقے میں نا ایک مسجد ہے، الیاسی مسجد. آپ میں سے کچھ لوگ شاید گئے ہوں، انہوں نے دیکھا ہو. کبھی گئے؟ بولے جی کوئی ہے جو گیا ہو ایبٹ آباد؟ الیاسی مسجد آپ نے دیکھی ہے؟ الیاسی مسجد ایک جگہ ہے حضرت، آپ نے تو دیکھی ہے نا. الیاسی مسجد میں ٹوٹیاں نہیں نہ لگی ہوئی، ٹوٹیاں وہاں نہیں لگی ہوئی، چشموں سے پانی آتا ہے جو اس کے اندر چلتا رہتا ہے. اس مسجد میں تقریباً کو 70-80 مرتبہ ایک شعر لکھا ہوا ہے. ایک ہی شعر ہے لیکن 70-80 مرتبہ لکھا ہوا ہے. شعر پتہ کیا ہے؟ شعر ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفتہ بیکے جلوہ دیدار، تو عین ذات می نگری در تبسمی. کہا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ تو ایک ہی جلوے میں اپنے ہوش کھو بیٹھے اور آپ ایسے لاجواب ہیں، ہر لمحے رب کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں. آپ اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے. ممکن ہی نہیں ہے، کسی حوالے سے ممکن نہیں کہ اتنا باکمال پیغمبر آنے کے بعد پھر کوئی آئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری کیا سمجھی جاتی ہے؟ بولو بھائی، بولو بولو. کوئی سوال دا جواب بھی دینا. ٹائم چوکے موک گیا میرے کو. آخری گل میں کرنا چاہنا، گلاں تو میرے کو ڈھیر ساری ہیں لیکن ٹائم چوکے ختم ہو رہا ہے نا، تو نماز دا وقت بھی ہو رہا ہے. توجہ ہے. دسو آج دے زمانے دی سارے تو بڑی بیماری کیڑی جی؟ بولو نا جی، اچھا بولو. کچھ نہیں ہوتا اور نام ہی آیا تو نہ تو خیر ہے. بیماری کہ ایک کو وے جڑی دسی ہے وڈی ہے. ہاں جی 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 ہاں جی، ساریاں بیماریاں وڈیاں. روحانی کسے ایک بیماری دا نام لو. روحانی بیماری جی میں تکبر. ادنا فلانے سلام دیتا تے 4 انگلیاں نال دیتا جی. ہاں جی، سارا ٹائم بندہ کپڑے سیدھے کریندا رہ ویندا. ہاں جی، او چلدا پیا جی، لوگاں نوں ملدا نہیں جی. گیتیے چ بڑا بڑا سریس آتے ہو کہ نہیں آتے؟ کبر ہے نا سارے تو بڑی بیماری. بولو نا. اور تساں چاہندے بھی ہو کہ تکبر تو جان بھی چھوڑ جاوے، چونکہ ظاہری گل ہے اور رب دی چادر ہے. کہ وہ کون ہوندا جڑا رب دی چادر چت پاوے؟ ہاں جی، تے کبر تو جان چھڑانی چاہیے کہ نہیں چھڑانی چاہیے؟ 5 لفظاں دے وچ سرکار فرمایا، سرکار علاج دسیا تے 5 لفظ ہیں. یعنی حضور کا ایک ایک کلام، ایک ایک جملہ، ایک تو مختصر اور پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع ترین، پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ترین، پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا لاجواب کہ عمل کرنا شروع کریں اور خود بخود مسائل دور ہوتے جائیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں. سرکار فرماتے البادیو بالسلام بری من الکبر، جس نے سلام سے ابتدا کی وہ تکبر سے بری ہو گیا. یعنی بیماری کتنی بڑی، علاج کتنا مختصر. بالکل مختصر الفاظ میں حضور نے فرمایا 3 لفظ ہیں. من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی. جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی. لے آؤ یہ جا کلام. بولو نا، یہ جا کلام لبدا ہے نہ، یہ جا حسین لبدا ہے نہ، یہ جا با کمال لبدا ہے نہ، یہ جا احسان کرن والا لبدا ہے. بولو نا، یہ جا احسان کرن والا بھی. حضرت ابو طلحہ ایک دن سرکار کو لائے، آپ دی گردن مبارک تے مورے نبوت نو بوسا دیتا، آپ دے ہتھاں نو بوسا دیتا، آپ تے قدمین شریفین نو بوسا دیتا. حضور فرمایا ابو طلحہ تینوں لگدا ہے میرے نال بہت محبت ہے؟ آکھے آقا مینوں تواڈے نال بہت محبت ہے. سرکار فرمایا کہ اگر تینوں میرے نال بہت محبت ہے نا تے پھر جا اپنے والد یا والدہ چوں کسے دا سر لا کے لیا. ابو طلحہ اٹھیا تے اسے ٹائم بھج پہ ہے، بھجے جُتی نہیں سو پائی، تلوار ہاتھ پھدی ہوئی سو. سرکار فرماندن جاؤ جاؤ ابو طلحہ نو روک کے لے آؤ. اس واسطے نہیں روکیا کہ پتہ ہے ہو سکتا ہے کرے نا، نہیں روکیا اس واسطے کہ محمد دا غلام ہے، اے واپس آیا خالی ہتھ نہ سی، یا پیو تے ماں
मां दी गर्दन एदे हाथ दे विच सी, ए तां वापस आसी जो कि सरकार दा गुलाम है, हुक्म अदूली नहीं कर सकता। सरकार वापस बुला के आदन मुहम्मद गर्दना लावण वास्ते नहीं आया, गर्दना लावण वास्ते तुहानू सिखावण वास्ते आया है कि इश्क इस नू आते मुहब्बत है। बोलो ना मुहब्बत है। मैं कहा बस कर दे भी, थक गए हो ना, ना थक गए हैं जी, थक तो नहीं गए, पक्की गल है, हाथ से आके दसो थक गए हो जी, नहीं थके, पक्की गल, लेकिन गल तो मुकामनी पौंदी है चूंकि टाइम मुक गया। तवज्जो है मेरे गल नाल तुहाडे हाल, बोलो ना तवज्जो है तुहाडी, एक मेरी तवज्जो करो ना, मेरे हाल वेखो, तवज्जो है तुहाडी, बोलो ना, पक्की गल है, पक्की गल है। हुजूर नू रब बड़े मौजात अता कीतन, बेशुमार मौजात अता कीतन, हत्ता कि जितने सारे नबियां नू दिते उस नालों भी ज्यादा अता कीतन, उस नालों भी। ते कल्ले हजरत मूसा अलैहि सलाम दे असा दे विच 1000 मौजा आई। हजरत मूसा अलैहि सलाम दे असा दे विच कितने मौजात हन? 1000 मौजात हन। ते सरकार नू रब सब तो ज्यादा अता कीतन। और अगली गल करा हुजूर दा मौजज़ा है कि आप दी जमात दा हर एक फर्द ना सिर्फ हादी है और मादी भी है कि वो सीधे राह ते चलता भी है, सीधे राह ते चलांदा भी है। हुजूर फरमाया है, रब तो बच के फरमाया, आप फरमाया काल अमर काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन नुजूम फबियही मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। वक्त का बड़े से बड़ा इमाम, वक्त का बड़े से बड़ा वली, वक्त का बड़े से बड़ा मुहद्दिस हदीस की तशरीह बयान करे, फकीह मसला बयान करे, वली अपनी विलायत के सिलसिले को बयान करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक सहाबी रसूल का वास्ता दरमियान में दाखिल नहीं करते। इस मुकद्दस जमात के लिए उस रास्ते पर चलते हुए जिस रास्ते पर हमारे बड़े चले, और न सिर्फ चले बल्कि उस राह पर कट गए और कट के बतलाया है, ऐलान किए कि ये मुकद्दस जमात अगर महफूज है तुम्हारा दीन महफूज है, ये मुकद्दस जमात महफूज है, तुम्हारे लिए शरीयत और तरीकत महफूज है। इस राह पर चलते हुए हम भी हर कठिन मरहला तय कर जाएंगे और ये कहते हुए तय कर जाएंगे फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।